ربیع الاول شریف کی آخری محفل ہے۔ اسے کہنے والے نے آخر ہم نے کیا آج آخری محفل ہے کام ختم ہو جائے گا، میں کیا نہیں، یہ میرے سرکار دا ذکر ہے۔ دنیا کائنات مک سکتی ہے لیکن سونے نبی دا ذکر نہیں ختم ہو سکتا۔ ساڈیاں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ساڈے کول وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر کدی ختم ہو سکتا نہیں۔ اللہ تبارک اور ہر زمانے دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر ہوئے۔ جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے، جدو کچھ نہیں رہے گا ادو بھی میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا۔ ہر زمانے کے اندر آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے اللہ کے نبی نے، ادو بھی میرے آقا دا ذکر موجود سی۔ شیش علیہ السلام تشریف لے کے آئے، میرے آقا دا ذکر ادو بھی موجود سی۔ نوح علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ذکر ادو بھی موجود سی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ذکر ادو بھی موجود سی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ذکر ادو بھی موجود سی۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، ذکر ادو بھی موجود سی۔ عیسیٰ روح اللہ تشریف لے کے آئے، ذکر ادو بھی موجود سی۔ ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کائنات ختم ہو سکتی ہے، ساڈیاں زندگیاں مک سکتی ہیں لیکن امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کبھی بھی ختم ہو سکتا، بلکہ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تے پھڑ کی کمال کر دیتا ہے۔ ذرا بابا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے میرے آقا دا ذکر اس شان کے نال آیا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اور تسی کہنے ہو میرے آقا دا ذکر ختم ہو گیا ہے، نا ساڈی زندگی مک سکتی ہے لیکن امام الانبیاء سب اسراد دولا مالک ہر دو سرا کون ہے والے امام الانبیاء دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ حضرت نے اس بات کی ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے جڑے کہندے نبی دا ذکر ختم ہو گیا، نا ازل تو لگ کے اب تک کوئی بھی ایسی کڑی نہیں، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہوئے۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں، کوئی بھی ایسی کھڑی نہیں جس کھڑی کے اندر کونین دے والی دا ذکر نہ ہوئے، کیونکہ اسی ذکر کریے نہ کریے فرق نہیں پہندا۔ اللہ فرماتا ہے ماں زاغ دے نینا والیا و دوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں سوڑیاں ظلفاں والیا، ماں زاغ البصر دے کاجل والیا و ماں ینطقون الہوا دی زبان والیا، اے والنصر دے زمانے والیا، لام روکا دی جان والیا، آہا دے تاج والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والیا، سونے آئے کائنات والے تیرا ذکر کرن نہ کرن اے فرق نہیں پہندا، اے زمینہ والے ذکر کرن یا نہ کرن اے تیری سے دوتے فرق کوئی نہیں پہندا، اے سونیاں کائنات والے ذکر کرن چاہے نہ کرن کوئی فرق نہیں پہندا، کیونکہ میں رب ہو کے اعلان کرنا وارا بانا اللہ کا ذکر کر سونیا تو میرا ذکر کری جا، میں رب ہو کے تیرا ذکر کری جانا، تو میرا ذکر کری جا میں اللہ ہو کے تیرا ذکر کری جانا، اور اسا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اے نہیں کہ گلیاں چند دی
سرزمین دے سرکار دے ذکر دیا محفلاں ہوندیاں نے اے تیرے چند والیاں واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کدی کسے دے گھر ذکر ہے کدی کسے دے گھر ذکر ہے یکم ربیع الاول تو لگ کے 3 ربیع الاول تک ہر گھر دے اندر ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے ایسے ایسے دن بھی ساڈے پنڈ دے وچ آئے نے جدوں ایک ایک دن دے اندر پنجا گھراں دے اندر محفلاں ہوئیاں نے نا میرے نبی دا ذکر محفلاں دا محتاج نہیں ہر اذان دے اندر مصطفیٰ دا ذکر ہے ہر نماز دے اندر مصطفیٰ دا ذکر ہے حضرات زیوکار کلمے دے اندر مصطفیٰ دا ذکر ہے کوئی بھی لمحہ نہیں کوئی بھی لہجہ نہیں اس وقت میرے آقا دا ذکر ختم ہو جاوے یا کوئی گھڑی ایسی نہیں اس گھڑی دے اندر کونین دے والی دا ذکر نہ ہوئے ہر لمحہ ہر لہجہ میرے آقا علیہ السلام دا ذکر کیتا جاتا ہے 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے 70,000 فرشتے رات نو ہوندے نے جنہیں ٹولے نے ایک باری ڈر جانا ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی وہ جڑے فرشتے سویرے ہوندے نے جڑے فرشتے رات نو ہوندے نے میں انہاں دے کولوں پوچھیا کی لین واسطے ہوندے ہو انہاں نے کیا اسی ساڈی ڈیوٹی ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھنے ساڈی ڈیوٹی ہے اسی سرکار دی ذات دے تے درود و سلام پڑھنے اور 70,000 سویرے ہونے 70,000 شاماں نو ہونے جڑے ٹولے نے کبراں ہو کے ڈر جانا ہے قیامت تک دوبارہ انہاں دی واری نہیں آنی پھر اسی کیویں کہہ دئیے آخری محفل کم ختم ہو گیا نا بلکہ ساڈا تے عقیدہ اے وے رہے گا یوں ہی اگر محبت ہوے تے نال پڑھ لو لنگر دا انتظام ہے آخری محفل تے او ویل اور سکوٹر دے ٹائر دے پرلے پاسے ماشاءاللہ ہاں جی اسے تو سب پیڑ دے وچ رکھائیے کہ پتہ لگے ماشاءاللہ اہتمام سونا میں ویسے مذاقیہ گل کیتی ہے یہ نہیں میں کہ تسی کرو چول کھان ہی آئے ہے نا کوئی بندہ سمجھے تسی سرکار دے دیوانے ہو ماشاءاللہ ادو تو لگ کے ہن تک کھا ہی رہے ہیں ساری زندگی سرکار دا ہی صدقہ کھانا اچھی سبحان اللہ اچھی کر دے کوئی گل سبحان اللہ جمعنا اچھی کر دیو بٹھی کر سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ کہو تے تہاڈی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں بھئی میں کہا جی اچھی سبحان اللہ کہیے تے تہاڈیاں پیچھے لال بتیاں بڑھ جاندیاں سون تے اچھی آواز کریے نا تے لال بتیاں بڑھ جاندیاں میں کہا من تہاڈیاں بتیاں لگیاں ہن او بل جان بڑی مہربانی حضرات دی وقار توجہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا 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 رہے گا اللہ نے غلامان نے مصطفیٰ دیاں ڈیوٹیاں لا دیاں نے اج دل بھر تیرے گھر دے اندر میرے محبوب دے ذکر دی محفل ہے اسد اللہ تیرے گھر میرے محبوب دے ذکر دی محفل ہے گی اے فلاں بندے تیرے گھر میرے محبوب دی ذکر دی محفل ہے یا اللہ کیوں کریے فرمایا کہ انہیں پتہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے گا ہو جا جل جانے والے پڑے گا ہو جا جل جانے والے اگے اللہ حضرت نے پھڑ کے کمال کر چھڑیا آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دی شان ہے تو زندہ ہے واللہ ایتھے سبحان اللہ کہنی سی ایک کسی ذکر کی دا ہو رہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے میرے
تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے یہ جڑیاں اج روشنیاں نے یہ چمکاں نے میرے مصطفیٰ دے صدقے نال چمکدا ہے نا سورج پوری آب و تاب دے نال چمکدا ہے میرے مصطفیٰ دے نور دا پتہ نہیں کنواں کو حصہ سبحان اللہ پتہ نہیں کنواں کو حصہ ہے زیادہ حضرت نے سے بات دی ترجمہ نہیں کی تھی سبحان اللہ سونیا چمکاں تمکاں تے جڑیاں رونقاں نے اے جڑیاں معاشرے دے اندر اس وقت دنیا دے اندر اے جڑیاں رونقاں نے کائنات دے اندر جڑیاں محفلاں سج رہی نے سونے تیرے تے صدقے نال سبحان اللہ تیری تے وجہ نال سارا کچھ بنان دی وجہ کی یا اللہ سب کچھ بنایا پوری کائنات نو تخلیق کی کیا تیری عبادت کرنے والے فرشتے تھوڑے سن یہ فرشتے نہیں اللہ کی عبادت کرنا بولو تو صحیح تھوڑے نے فرشتے ڈھیر فرشتے نے تو یا اللہ کائنات نو تخلیق کیوں کی تھی یہ کی وجہ فرمایا دی وجہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ میں اپنے نبی دی خاطر اپنے یار دی خاطر اس کائنات نو تخلیق کیتا ہے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے چمکا چمکانے والے سونے مذاق دینے والے اسی اپنے گھر دے اندر تیرے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں تیرے دیوانے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی تو تیری بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں میرا دل بھی چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے کیونکہ تیری شانے میں چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ حضرات دیوکار بہن ٹائم پہلے کافی لمبا ہو گیا توجہ اج آخری رمضان اپنا ربیع النور شریف دی آخری محفل پا کے واسطے میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا اج دی اس محفل دے اوتے جڑا ذکر کرنا ہے میرے آقا دے کمالات دا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ نو کی شان عطا فرمائی ہے حالانکہ کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا یا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أيها الناس جدو ایوہ الناس آ جاتا ہے یا ایوہ الناس وہ دے سارے شامل ہو جاتے اپنے بھی شامل دے جڑے منن والے جو بھی شامل تے جڑے نہ منن والے وہ بھی شامل اللہ فرماندا ہے میری شان ہے بھی توجہ کرو میں گل سمجھانا چاہتا سورج نکل رہا ہے تو کوئی کہے مینوں روشنی نہیں چاہیے سورج تو نکل رہا ہے کوئی کہے مینوں چانن نہیں چاہیے کوئی تینوں نہیں چاہیے تو وہ ہٹو پر سورج دے چانن دینے وچ کمی نہیں نہ چھڑدا سورج تے نہیں روز اپنے چانن دین دے وچ کمی چھڑدا اللہ نے فرمایا محبوب اساں تینوں شان ہی دے چھڈی ہے اے مقام دے چھڈیا کہ اگر کسی نوں نہیں نہ چاہیے اپنا منہ ڈھولے ورنہ اساں تے تینوں سارے واسطے رحمت دے سبحان اللہ اے انہاں دی بدبختی دیکھو نا جی اپنے ایمان دی گل ابو بکر نے دیکھ کے تے کلمہ پڑھ لیا تے صداقت کا تاجدار ہو گیا جب اجازت رائے نے دیکھا تو انہوں بھی لیکن انہوں نے کھانے میں گل نہیں بیٹھی
لیکن اج کوئی اپنے پتر کا نام ابو جہل تے نہیں رکھتا. ہزاراں دی تعداد وچ تینوں ابو بکر ملن گے. سبحان اللہ. اللہ کے مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اپنے نصیبات کی گل. اچھا شیر نہ پڑھ دیے سبحان اللہ. میرے ذہن جا گیا مینوں پھر کے جا کے بھاویں بول جائے پڑھ دے جی. آپ اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل آیاں ڈاچیاں آیاں ہزاراں دایاں سمکے دے ول. آپ اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل آیاں دایاں ہزاراں سمکے دے ول. آپ اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل. اگوں میں بھول گیا ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ. ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ. ਚਲੋ ਫੇਰ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ. ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ وہ کر رہے ہیں قیامت تک کرتے رہنے گے. اللہ نے فرمایا محبوب میں کلیا تینوں سارے ایھا الناس قد جاءکم حقیق فرمایا لوگوں تواڈے ال آ گیا برہان اللہ دی طرف برہان برہان من ربکم اور اللہ دی طرف نور مبین. اللہ نے نور مبین عطا فرمایا. ہن مفسرین فرماندے نے اپنے بھی تے بگانے بھی توجہ وہ کہندے نے ایتھے برہان تو مراد کملی والا ہے. سبحان اللہ. برہان تو مراد کملی والا تے نور مبین تو مراد قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ دے سوا. یہ بھی دعویٰ یہ دلیل کی یہ محمد الرسول اللہ کہ محمد میرا رسول. سبحان اللہ. گل سمجھنی ہے پھر تقریر سمجھ چاہنی ہے. گل پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی. میں سمجھاواں گا سادے الفاظ دے وچ طرز نہیں لاواں گا. سادے الفاظ چ سمجھاواں گا کیونکہ گل سمجھ آ جائے پھر اگوں انشاءاللہ تعالی گل نوں چلاواں گے. توجہ میرے بات. ایک بندہ کہندا ہے ساڈے کول چند دا مستری ہو گیا. انہیں جناب میں گل سمجھانی ہے. میں مختصر لفظاں دے وچ گل سمجھاਉਣ دی کوشش کروں. ایک ساڈے چند دا مستری ہوے کوئی بھی وہ جناب ایک لکڑ دا ٹرک بنا دے ایک لکڑ دا ٹریکٹر بنا دے تے آ کے مینوں کہے قاری صاحب میں لکڑ دا ٹرک بنایا میں لکڑ دا ٹریکٹر بناتا. تسی مشہوری کرنی تسی اگے پیچھے جاندے نے تقریراں کرنے واسطے تسی تے جا کے مشہوری کرنی کہ ساڈے چند دے اندر ایک مستری ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਹਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ. ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ. ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਾਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ. ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ. ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਅਤ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲਾ. ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਚੰਦ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ. سبحان اللہ کہنی سبحان اللہ. جے تے میں کہندا نا بھی ساڈے گھراں دا بندہ تے پھر بھاویں نہ آندے میں کہ تواڈے چند دا بندہ ایتھے سبحان اللہ کہنی. سبحان اللہ. ایتھے سبحان اللہ بنتی ہے. ایتھے سبحان اللہ بنتی ہے. اچھا ہن توجہ کرنی گل سمجھنی لطیفہ نہیں گل سمجھنی. میں ہن جانا ایتھوں سچے سودے تقریر کرن واسطے. سچے سودے تقریر کردے میں کہنا جی اللہ نے فضل و کرم نال چاندی سر زمین تو آئے ماشاءاللہ بڑے محبت والے لوگ نے بڑے پیار والے لوگ نے بھی سنو ساڈے چند دے اندر ایک بندہ ہے اونوں اللہ نے ہنر عطا کیتا ہے جناب. وہ لکڑ دا ٹریکٹر بھی بنا لیندا لکڑ دا ٹرک بھی بنا لیندا جناب. داتری بھی بنا لیندا کوڑ بھی بنا لیندا. وہ تو پر ٹر جے فروخ آباد اوتھے جا کے کہنا جی اللہ دا شکر ہے چاندی سر زمین تو ماشاءاللہ سوہنے لوگ نے پیارے لوگ نے محبت والے جی نے. ایتھے ایک بندہ ہے لکڑ دا ٹرک بھی بناندا لکڑ دا ٹرالی ٹریکٹر بھی بناندا کوڑ بھی بناندا تے داتری بھی بناندا. ٹھیک ہے. اچھا ہوں اتوں دو بندے آ کے اس مستری نو کہن مستری صاحب قاری صاحب تہاڈی بڑی مشہوری کر رہے ہیں. کہ کی مشہوری کر رہے ہیں؟ اے قاری صاحب کہندے نے تسی لکڑ دا ٹرک بناندے جے لکڑ دا ٹرالی ٹریکٹر بھی بناندے جے تے تسی جناب کوہاڑی شاہ بھی بنا لیندے نے داتری بھی بنا لیندے. وہ مستری میرے کول آ گیا. انہیں کیا قاری صاحب جڑیاں نکیاں نکیاں گلاں نے انہاں دی تے تو مشہوری کرنا تے جڑی وڈی گل ہے اودی تو مشہوری نہیں کردا.
ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਥਰੀਆਂ ਕੀ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਮੱਖੀ ਬਣਾਈ, ਮੱਛਰ ਬਣਾਇਆ, तुझे बनाया, मुझे बनाया, अल्लाह ने चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए। मैं क्या तौहीद नहीं? अगर तौहीद बयान करनी है तो दस अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया और शान दी कि मेरा नबी उम्मत का इशारा करे और सब चांद टोटे हो के मेरे मुस्तफा दे। अगर तौहीद बयान करनी है तो इंज कर कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया और शान दी कि मेरा नबी उम्मत का इशारा करे सूरज मुड़ के वापस असर दिया। मेरे मुस्तफा दी शान जेड़ी रब्बे कायनात ने अमीना दे लाल नूं अता फरमाई। इंज रिसालत बयान होती है, इंज नबी पाक अलैहि सलाम दा जिक्र कीता जाता है। इंज जिक्र कर जिवें करन दा हक है, और इंज जिक्र कर जिवें रब्बे कायनात ने अपने जान दा जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुण मिस्त्री तवज्जो करो। वो कहंदा जी मैं मिस्त्री हां, अगर मेरे तो फिर देखो वो कहंदा जी मैं मिस्त्री हां, कोई मिस्त्री होवे गुस्सा ना करे, मैं सिर्फ गल समझा रहा। तवज्जो, वो कहंदा जी मैं मिस्त्री हां, तुसीं कहोगे जी तू मिस्त्री हां ते कोई दलील दे, वो कहेगा दातरी मैं बनाई। सुभान अल्लाह। तवज्जो करिया जी, ते जिवें दी शाह होवेगी ओडा पीछे कारीगर चंगा होएगा। तो भाई दिल पर जिवें दी चीज होगी ओडा कारीगर पीछे चंगा होएगा। अल्लाह ने फरमाया मैं एक ला इलाहा इल्लल्लाह, याद है जी दलील की है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं का वादा शरीक हां, मैं वादा शरीक है, याद है जी दलील की है, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर ये दलील देखनी है तो फिर मेरा मैनू देखो मेरे मुहम्मद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सुभान अल्लाह। तुसी मैनू नहीं देख तवज्जो, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ व ਸਲਾਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, जिस रब ने इस नबी नू बनाया होगा आप कितना सोना होगा। सुभान अल्लाह। कहते हुस्न जमाल दी हद कोई नहीं। अल्लाह करीम जल्ल व अला ने ऐसा हुस्न अता कीता, ऐसा हुस्न अता कीता जेड़ा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू वेख लैंदा ना वो फिर सरकार दी हो जाए। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी आया वाकया बड़ा लम्मा, लेकिन मैं इशारा देना। अबू जहल ने बुलाया, उन्हें कहा गल सुन तू बड़ा आदम है, एक काम कर। उन्हें कहा की? उन्हें कहा काम यह करना तू मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे सवाल करके जवाब ना दे सके। तवज्जो करें, ऐसे सवाल कर के जवाब ना दे सके। उन्हें क्या चलो ठीक है, तू इंज काम कर, एक बंदा मेरे नाल घल दे। तवज्जो करो यार, इधर मेरे पास एक बंदा मेरे नाल भेज दे, मैं नबी पाक की जात से सवाल करना। तेन पता लगेगा मैं ऐसे सवाल करूंगा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चकरा जाएंगे, उन्होंने दे कोल जवाब नहीं होगा। अबू जहल जिहड़ा ना अबू जहल उन्हें एक अपना नुमाइंदा अपना करींदा भेज दिता। उन्हें कहा जा भी अपने नाल जा ते पता कर भी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्ते केड़ा सवाल करदा। वो फिर मैनू ही आके दसे। हज़रात अजीब कार तवज्जो, हबीब यमनी जिस वेले चले अबू जहल ने भेजिया नाल अपना चेला भी कला दिता। जदों चेला डर आए ते हबीब यमनी भी नाल डुरिया, पीछे पीछे चेला वे। अबू जहल कहने लगा रुक जा, पहले मेरी गल सुन ले। जिस वेले हबीब यमनी नूं रोकिया, हबीब यमनी रुक के कहने लगा अबू जहल की गल है? उन्हें आख्या मेरी गल सुन, तू चला किथे है? उन्हें कहा जिस कम लई बुलाया उस कम वास्ते जा रहा। उन्हें आख्या वो कम केड़ा भला? उन्हें कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुलाकात करने वास्ते जा रहा। उन्हां दे नाल जाके सवाल जवाब करने ने।
اس کام واسطے جا رہا وا جدو اینی گل سنی تے ابو جہل کہن لگا اپنی اکھاں تے پٹی بن لے انہیں آکھیا جی اکھاں تے پٹی بن لئی پھر میں گل کیویں کراں گا توجہ اس گل دے اوپر توجہ کرنی ہے ابو جہل نے کہا اپنی اکھاں دے اوپر پٹی بن لے انہیں آکھیا جی اکھاں تے پٹی بن لئی پھر میں گل کیویں کراں گا ابو جہل کہن لگا جے تو پٹی نہ بنی تیرے کولوں گل ہونی کوئی نہیں انہیں کہا جے تو پٹی نہ بنی تے بچے امان دیا تیرے کولوں گل ہونی بھی کوئی نہیں کیوں انہیں کہا جدو تو انہوں ویکھنا نا تو بس تو وہ دے حسن جی گم ہو جائے انہیں کہا سونے یہ ایڈا جی تو پٹی نہ بنی تو پھر تیرے کو گل نہیں ہونی انہیں نے کہا اچھا میں نے آکھاں تو پٹی بان لی وہ جڑا ہن نال سے نبات پھڑ لیا اگے گئے ہو تے پیچھے پیچھے بھی جدو اوتھے پہنچے کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار وطہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جدو حاضر تے جا کے میرے نبی نو کہنے لگا اگر تو نبی چن توڑ کے بھی کھا دے میرے آقا نے فرمایا اگر چن توڑ دیتا پھر من جاویں گا کہنے لگا ہاں من جاواں گا آ میرے نال میرے آقا نے فرمایا چل اگے اگے کونین دا والی ہے پیچھے پیچھے حبیب یمنی جو جڑا نال جڑا ابو جہل دا کریندا ہے اونوں حبیب یمنی نے کیا جا کے ابو جہل نو دس کہ حبیب یمنی نے کیڑا سوال نبی پاک دے کیتا ہے جس ویلے کریندا بھجیا تے بڑا خوش جا رہا ہے انہیں کہا حبیب یمنی نے بڑا سونا سوال کر چھڑیا ہے بڑا بڑا سوال کر دیتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولوں ہونے ہی کوئی نہیں جب ابو جہل دے کول پہنچیا ابو جہل نو جا کے کہنے لگا حبیب یمنی جڑا اونچا عالم ہے انہیں ہوتا ہی اونچا سوال کیتا ہے ابو جہل کہنے لگا کی سوال کیتا سو اگر انہیں آکھیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نبی چن توڑ کے بکھا ابو جہل آدھا انہیں سوال نہیں کیتا انہیں بیڑا گرک کر دیتا ہے انہیں آکھیا انہیں ایڈا سوال کیتا تو انہیں بیڑا گرک ہو گیا ایک کیویں ہو گیا انہیں آکھیا تو نہیں جاندا چن توڑنا دے واسطے کم بھی کوئی نہیں وہ جدو بچپن وچ سی جدھر جدھر انگل پھیردا سی ادھر چن ٹر جاندا اللہ اکبر یا رسول سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد وہ تو بچپن دے وچ انہیں کہ جدو انگل دا اشارہ کردا بچہ زمین اپنا چار پائی دے تے لیٹیا ہوئے تے ہتھ نو لانا انہیں کہا وہ تے بچپن دے وچ چن نوں انگل تے کھڈاوندا سی سبحان اللہ میرے تو پر کرسیاں چلا چلا اوتھے جا کے کہو گے سبحان اللہ اٹھے کہو سبحان ایتھے نیڑے کہنے نہ کہو سبحان جدو بڑے فائدے ہیں سبحان اللہ کیا کرو اللہ دے فضل و کرم دے نال ماشاءاللہ جی دی چاند والے سبحان اللہ کہندے نہیں کہنے بھی کسے نے سبحان اللہ پکی گل ہے اسی تو پروگراماں تے جا کے ویکھیا سانو تسی ہڑائیے نا بھڑا چھڈیا کہ تسی سبحان اللہ ایڈی آواز جاندے جو اسی تقریر کرنے بڑی چوک کے جدو جامے جانے اوتھے بندے کچھ نہیں بولدے سانو آئی بول جاندے جیڑی سا تیاری کی نہ ہوں نہ ہاں نہ چوں نہ چاہ وہ جدو آندے کچھ نہیں ہے تو پھر اگوں ساتھ میں تو توجہ ابو جہل نے کہا ایڈا بڑا سوال کوئی نہیں یہ جڑا نے سوال کیتا نے ایڈی گل کوئی نہیں انہیں آخیا پھر انہیں آخیا بھلیا مینوں تے پوچھ لیندا سوال کرنا سوال انہیں کیتا تے کیڑا انہیں کہا چل چل کر ہی دیتا تے چل ہن ہمیں نال چل میرے آقا نے انگل دا اشارہ کیتا سبحان اللہ کائنات نے ویکھیا کہ چند دو ٹوٹے ہو کے میرے نبی دے قدماں وچ اور اج بھی اس پہاڑی دا عکس اور چند دے وچ موجود اج بھی موجود جدا مصطفی دی شاناں والا ہویا دا رب کیڑیاں شاناں والا اللہ نے فرمایا مصطفی میری دلیل اور دوجا دا جڑا معنی ہے نا وہ بھی موجود دوجا دا معنی کی ہے بولو تو صحیح ہے میرے خیال دے نال اللہ نہ بھلائے تے تقریباً اپنا ادھا گھنٹہ ہونا مینوں تقریر کردے تے ادھا کو گھنٹہ تو سامنے ہور برداشت اور دی چھٹی اج ادھا کو گھنٹہ ہور تھوڑا کٹ کر لو سبحان اللہ کہہ دو باقی پھر انشاءاللہ تعالی اگوں اللہ خیر کرے گا دوجا دا معنی ہے معجزہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزے عطا کیتے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بولو تو صحیح ہے سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا کیتے آدم علیہ السلام کو معجزہ عطا کیتا
لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے ابراہیم خلیل اللہ معجزہ لے کے آئے اسماعیل ذبیح اللہ معجزہ لے کے آئے موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کے آئے عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کے آئے لیکن صدقے جاواں جو دوباری آئی نا کونین دے والے دی جی کہہ دینا سبحان اللہ حضرات دی وقار جدو کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیواری آئی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین خالق کائنات نے فرمایا حضرات زیوکار آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کائنات اندر تشریف لے کے آئے نے سارے اللہ تک عزتوں لے کے آئے نے سارے شانہ لے کے آئے نے سارے منصب لے کے آئے نے سارے مقام لے کے آئے نے سارے معجزے لے کے آئے نے لیکن جب کون ہے انہیں والی دیواری آئی جب امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی جب تیرے تے میرے کم خان آقا دیواری آئی جب مکہ دے شہریار دیواری آئی جب مدینے دے تاجدار دیواری آئی جب بکر صدیق دے آقا دیواری آئی جب عمر فاروق دے آقا دیواری آئی جب عثمان غنی دے آقا دیواری آئی جب حیدر قرار دے ویر دیواری آئی جب سجدہ کائنات دے بابے دیواری آئی جب حسنین کریم دے نانے دیواری آئی اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نوں معجزے دے کے بھیجے نے لیکن دونوں دے وچوں ساریاں دے وچوں اللہ ہے انہاں ساریاں دے وچوں چنگا ہے تیری شان بڑی براغ بڑا ہے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے اللہ نے فرمایا سونیا تینوں سر دیاں ظلماں دے لاکے پیراں دیاں نواں تک میں پورے دا پورا جسم جڑا ہے سراپا معجزہ بڑا چھڈیا سردیاں زلفاں تو لگ کے پیراں دیاں ناخناں مبارکاں تک میرے آقا نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سر دے والاں تو لگ کے پیراں دیاں نوہاں تک سارے دے سارے سراپا معجزہ بن کے آئے نے حضرات زیوکار کونین دے والی دی شان ہے میرے نبی دا چلنا بھی معجزہ ہے میرے نبی دا بیٹھنا بھی معجزہ ہے میرے نبی دا گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے میرے نبی دا سینہ بھی معجزہ ہے میرے نبی دا پسینہ بھی معجزہ میرے نبی دا سینہ بھی معجزہ میرے نبی دا پسینہ بھی معجزہ میرے نبی دا کھانا بھی معجزہ میرے نبی دا پینا بھی معجزہ میرے نبی دا نکاح بھی معجزہ میرے نبی دا چلنا بھی معجزہ میرے نبی دا عرشاں تے جانا بھی معجزہ میرے نبی دا فرشاں تے آنا بھی معجزہ میرے نبی دا پھرنا بھی معجزہ میرے نبی دا بدر وچ جانا بھی معجزہ میرے نبی دا خندق وچ جانا بھی معجزہ میرے نبی دا حنین وچ جانا بھی معجزہ میرے نبی دا تبوک وچ جانا بھی معجزہ حضرات زیوکار لمبی بات نہیں میرے نبی دا بلال بھی معجزہ میرے نبی دا ابو بکر بھی معجزہ میرے نبی دا عمر بھی معجزہ میرے نبی دا عثمان بھی معجزہ حیدر قرار بھی معجزہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا ہر ہر ادا مصطفیٰ دی موج لمبی بات کریں تو میں موج سے بیان کریں ایک سے ٹائم مک جائے گا توجہ کرو جنگ احد کے دوران حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے سر دے اتنے سی قرضہ اللہ نے فرمایا نا محبوب میں تینوں دلیل بنا کے بھیج جائے معجزہ بنا کے بھیج جائے توجہ کرے جائے جب حضرت عبداللہ ہے نا شہید سر دے اتنے سی قرضہ تو ظاہری گل ہے جی باپ نے سر دے اتنے قرضہ ہوئے نا تے پتر لانے صحیح ہے بولو تو صحیح جڑے بندے سر تے قرضہ ہوئے میرے آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا وہ دے والی وہ دے قرضے دی ذمہ داری چکن تے ٹھیک ہے اگر نہ چکن تے جڑی وہ دی جائیداد ہے انہوں بیچو بیچ کے قرضداراں دا قرضہ لو انہوں دا جنازہ کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے تے حضرت سیدنا عبداللہ جدوں احد دے وچ شہید ہو گئے نا تے جڑے قرضدار سن انہاں دے سر تے سی اپنا سر تے سی قرضہ تے جڑے قرضدار سن سیدنا
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ کرنے لگا کہ سانو قرضہ دیو. آپ نے فرمایا یار تھوڑی جی مہلت دیو. ایک مسئلے دی اور گل, اگر کسی قرض دار نو, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے, کسی قرض دار نو شرعی عذر دے حساب دے نال خوف خدا رکھ کے اگر تسی اس بندے نو چھوٹ دیو, موقع دیو, وقت دیو, جنہ تسی دنیا تے وقت دیو گے, ٹائم دیو گے, صبر کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہاں تانوں جہنم تو دور کرے گا. اگر کوئی قرضدار صاحب حیثیت ہوے تے قرض لین والے کو معاف کر دے تو دے ورگی گل کوئی نہیں. اگر لین او مستحق ہے, اون دی ضرورت نہیں چھڈنا چاہندا تے او مالک ہے, ایدے وچ کوئی اودے تے زور زبردستی نہیں, کوئی چھڈے ہی چھڈے. لیکن اگر وہ ٹائم اونوں دے گا تے او دے واسطے جنت وچ جان دا زیادہ ثواب ہے. میرے آقا نے فرمایا انہوں جہنم تو دور رکھا جائے گا. اگے توجہ, جدوں قرض دار آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک اور گل دس دیاں, اے جڑی حدیث میں پڑھن لگا نا یہ بخاری شریف وچ لکھی. سبحان اللہ کہنی میں بخاری شریف پڑھن لگا, قرآن تے بھی سبحان اللہ تے بخاری شریف تے بھی سبحان اللہ, کیونکہ وہ اللہ دے کلمے نے, مصطفیٰ دی زبان. سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکاں نے آ کے پریشان کیتا, ساڈا قرضہ دیو. فرمایا یار تھوڑا جہا ٹائم تے دیو. کتنا کو ٹائم چاہیے؟ فرمایا میرا کھجوراں دا باغ پک گیا, کھجوراں دا باغ پک گیا, کھجوراں لے کے آواں گا, اون دے وچ تانوں بھی دے دیاں گا تے اپنا بھی کر دسی دا نظام سیدھا کر لاں گا. توجہ کریا, جدوں کھجوراں دا باغ پکیا, توڑ چڑھیا, قدرت مالک دی پھل گھٹ لگا, جدوں لے کے آندا نا مال گھر دے وچ, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تے میرے گھر دا نہیں سلسلہ سیدھا تے لوکاں تے بڑا تنگ کیتا ہے, ہن میں کی کراں گا. جدوں ذہن دے وچ خیال آیا نا کہ ہن کی کراں, ذہن دے وچ خیال آیا پھر ہور کسے پاسے کوئی نہ چلے تے مصطفیٰ دا در تے ہے ہی. سبحان اللہ. اور نہ بھی کوئی نہ لائے تے میرا مصطفیٰ تے ہے ہی نا. پھر کملی والے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر. سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام الانبیاء تاجدار وطہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے. آگے سلام کیتا, دیکھا دے وچ اتھرو آ گئے نے, رل کرنے نے, سونیا نہیں اے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ کی آواز ہونی چاہیے نا. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا. جب کوئی دکھی کسے اپنے حاجت روا دے بوئے دے ہوندا ہے, میری اکھاں دے وچوں اتھرو آ جاندے نے. وہ اپنے مالک نو جدوں ویکھدا ہے اودیاں اکھاں دے وچوں اتھرو آ جاندے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے بارگاہ رسالت دے وچ حاضر ہوئے نے. میرے آقا نے فرمایا جابر کیویں آئے ہو؟ اکھاں دے وچوں اتھرو نے, کیونکہ پتہ ہے اے او بارگاہ ہے جتھوں اج تک خالی کوئی نہیں گیا. میں تیرے مصطفیٰ نے آیا ہاں, میرے آقا نے میری مشکل کشائی فرما دینی ہے, میرے آقا نے میری مشکل کشائی فرما دینی ہے, میرے آقا نے میری حاجت روائی فرما دینی ہے. نالے ہاتھ جوڑ دینے, اکھاں دے وچوں اتھرو نے تیرے کر دینے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا, نہیں ہے کوئی
دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ نہیں ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا سونے کسی کا کوئی ہوتا ہے کسی کا کوئی ہوتا ہے کسی نو کسی دے مانے کسی نو کسی دے مانے سانو کسی دے نہیں ساڈا تے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیویں یار گل تو دس عرض کی سونے باپ دے سر تے قرضہ کرن والے بند کر دے میرے آقا نے فرمایا پھر مولوی دا ساڈے ورگا تے کہندا ہے میں بینک تے بیٹھا میں کی کراں کرے تیرے بن لیا سلام میرے نال پیا پھر انہوں نے لیا تے جا کے دیو ہائے ہائے پر میرے مصطفی دی بارگاہ کی کہہ دینا سبحان اللہ میرے مصطفی دی بارگاہ یہ ہوئی تے بارگاہ جتھوں چڑھا کہ کوئی نہیں کسی نوں جنہیں بھی ہونا اون دے واسطے ہے جنہیں بھی ہونا اون دے واسطے جی یار پھر سونیا کھجوراں دا وعدہ کیتا کھجوراں گھر آ گئیاں تے او تے سونیا تھوڑیاں نوں تے اپنا بھی مسا پورا ہونا تے قرض والے وہ پٹ ماریا نہیں کھلون دے تم ہی ہو آخری میرا سہارا میں کوئی ککھ بھی نہیں سمجھدا سونے تے میں ککھ بھی نہیں سمجھدا تو تے سمجھنا تیرے تے بوے تے اج اعلی کالا نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر گھر جا تے ایک کام کر عرض کیتی حضور کی فرمایا کھجوراں دی 3 ڈھیریاں لا دے سبحان اللہ کی کر دے کھجوراں دی 3 ڈھیریاں لا دے حضور کیویں فرمایا چنگیاں ایک پاسے درمیانے درجے دیاں ایک پاسے تے جڑیاں ساریاں تو ناقص نے ایک پاسے تے جدوں بن گئیاں نا تے پھر مینوں آواز دے دے سبحان اللہ جدوں بن گئیاں تے پھر مینوں جدوں ڈھیر لاتا میرے آقا نے فرمایا میں تشریف لے یا تو کسی بوے تے جائیں کرو کہ یار میں فلانے بندے دے پیسے دینے نے تے میری کوئی ہلپ کرو کہ تینوں چل میں روپیے لے کے آیا پھر اس تو بندہ پیسے لے کے آ جاوے تے تیری خوشی دی کنی حد ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں کوئی ہوئی گی جدی کچھ سبحان اللہ کہی سبحان اللہ یہ تو کہے تے پیسے دینے ہن تو روپیہ 2 لاکھ وہ تہاڈے بوے تے آ جاوے کہ پیسے چھوٹے تے تسی آ جاؤ کسی بندے والی یار میں اودے پیسے دینا بڑا تنگ کردا میں وہ تینوں کہے 2 چل تے میں آیا تھوڑی دیر بعد روپیہ لے کے آ جاوے پھر خوشی دی حد نہیں کوئی ہوئے گی جتنی کون کہی تے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی جدوں میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو چل کیا کام کر دے میں آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے آ کے 3 ڈھیریاں لا دتیاں تے 3 ڈھیریاں لا دتیاں تے جدوں پچھلے تے یقین ہوے نا بھی اونے واقعی اپڑ پڑنا تے اودوں پھر نا معاملات کو طبیعت ہی ہو جاندی اگے وہ آئے بوا کھڑکان پھر حضرت جابر گیا انہاں دا بوا کھڑکا گیا سبحان اللہ کون ہے فرمایا میں جابر کیویں آئے ہو آ جاؤ اپنے پیسے لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ
آ جاؤ اپنے پیسے دے دو نا کیا جی آج کی میں آ گئے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آ جاؤ آگے اپنے پیسے لے لو میرے اینے پیسے بڑھنے نے جابر تیرے کو کھجوراں تھوڑیاں نے ایک ہی میں کب بنے گا فرمایا اس گل نوں چھڈ دو آ جا آگے اپنا حساب کتاب کر لے دوجے دروازے تے دستک دتی آ جا آگے اپنا حساب کتاب کر لے تیجے دروازے تے چوتھے دروازے تے سارے دروازے کھڑکا کے فرمایا او جنہ بھی حساب کرنا ہے آ جاؤ آگے اپنا حساب کتاب کر لو انہوں نے آخیا جابر اج بڑیاں پھرتیاں آ گئی نے اج بڑے حساب کتاب اج نہ مالو متا کیویں آ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوے ہن کم کادا ہے جب محمد نے آ جانا ہے جب کونین دے والی امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ جانا ہے ہن کم کادا ہن ٹینشن کسے گل دی نہیں آ جاؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے نے سارے میرے دوست اپنے ہاتھوں دے وچ بورے پھڑ کے آ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے اوتے دستک ہوئی صدقے جاواں جابر تیرے مقدراں تو کسے دے بوہے تے چل کے پیر آوندا ہے کسے دے بوہے تے چل کے ماں آوندی ہے کسے دے بوہے تے چل کے باپ آوندا ہے جابر تیرے مقدراں تو قربان جاواں تیرے بوہے تے آਉਣ والا کوئی اہم نہیں تیرے بوہے تے آਉਣ والا جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ سبحان اللہ جدوں بوہے تے آਉਣ والے جبریل ورگے اسرافیل ورگے میکائیل ورگے اسرائیل ورگے آ کے تے اجازت منگدے نے اور جدے بوہے تے نوریاں دا امام جبریل وی نوکر بن کے آوندا جبریل بھی نوکر بن کے آندا ہے او نبیاں دا نبی او نبیاں دا نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے بوہے دے اوتے تشریف لے کے آئے نے فرمایا جابر میرا تینوں میں کم کیسی کیتی عرض کیتی سونیا کر دیتا ہے فرمایا ٹھیک ہے دس کیڑی جگہ حضور آ جگہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے آقا نے کی کم کیتا آ فرماندے نے کھجوراں دے ڈھیر دے دوالے میرے نبی نے 4 چکر مارے نے جڑا ساریاں تو ودیا کھجوراں دا ڈھیر میرے نبی دے تے بہ گئے نے فرمایا جابر قرضداراں نوں بلا تے ایتھوں تول تول کے پائی جا تے انہاں دا قرضہ اتاری جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی سرکار قیامت مرحبا سرکار قیامت مرحبا مارو نعرے دو ہو نہیں بولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ یا علی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا کونین دے والی دا انتظار کر رہے ہیں شدت دے نال انتظار کر رہے ہیں نالے بوئے والو بیک دینے دے نالے آندے نے کھولی رکھی اسی نانا والی واری موڑی کسان مدنی دی یار اچھی کھو سبحان اللہ اینا تسی کدی اخوایا ہی نہیں جنہ اج اخوا رہا ہے سبحان اللہ مینوں اج پتہ نہیں لگن دیا صحیح گل ہے میری چند تقریر ہوندی جی ایک سیٹھا جو ہوندی آ میرے پنڈ دا نام بھولیا سی صحیح گل اگلے دن اس پنڈ دی گل کرن تے اساں دا نام نہیں سی آون دیا سی ڈاکٹر صاحب کوٹ سیٹھا کوٹ سے جا گیا جدوں لوڑ کوئی نہیں کوٹ سیٹھا تانوں کیا نو تانوں ٹچ دیتا ہے تانوں کوٹ سیٹھا انج لگدا جے میں کوٹ سیٹھا نے تقریر کرن دیا میرے کھگاں دے نال پرا پنڈ ہے اتوں اگلے کسی 2-4 دن ہوئے کوئی بندہ آیا سی وہ گل تو میرے پنڈ کا نام بھول گیا میں بڑی کوشش کی اج میرے لوڑ کو نہیں کوٹ سیٹھا کیا بات اچھا بہرحال اج مجھے واقعی نہیں پہ لگتا میری جان تقریر ہو کی گل ناراض ہو میرے نال بولو تو صحیح اج جڑے نہیں بولتے رہے نے بھائی معافی دیو اچھی کہو سبحان اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی نال تے پھر ساڈے ورگے پردیسیاں نال اج ایتھے تے گل ہوندی یار ساڈے نال ناراض ہو کے کی لینا اسی کدی ہویا کسی نال ساڈے نال ناراض ہویا کرو تہاڈی بڑی مہربانی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کھلی رکھی اسی انہاں نواز باری اڑی کسان
فرمایا کہ اسی بھی اسے واسطے بیٹھے ہیں کھلنی رکھی اسی انہاں نوالی پاری انہیں گزان مدنی دی کدوڑی ساڈی ہن واری انہیں گزان مدنی دی کدوڑی ساڈی ہن واری انہیں گزان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کونین دے والی امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھیر دے اتے بہ گئے نے ڈھیر دے اتے بیٹھے ہن ویکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ سبحان اللہ سرتے بالا مبارکہ تو لگ کے پیراں دے نواں تک پورے جسم دے نال امام الانبیاء کھجوراں دے ڈھیر تے بیٹھ گیا فرمایا جابر انہاں نوں بلائی جا تے کھجوراں پاپا تے بیٹھ گیا کیا میری اینیاں نے میرے آقا نے فرمایا چوک میری 2 مانڈ لے آجا میری 3 مانڈ لے آ تو چل میری 4 مانڈ لے آ دیتے گیا سبحان اللہ انگڑاں دے وچوں پانی چلا دیتا سبحان اللہ انگڑاں دے وچوں چلا دیتا موسیٰ علیہ السلام فجرت من حسنہ تا عشرت عینہ بھائی صابر ہے توجہ فن فجرت من حسنہ تا عشرت عینہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قوم نے کہا سی پیاسے ہیں سانو پانی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا اپنا ڈنڈا مار پتھر دیتے فن فجرت من حسنہ تا عشرت عینہ 12 چشمے اللہ نے پتھر جو کاٹ دیتے تے پانی دے ویسے بھی پتھر دے چلے ہوئے سبحان اللہ یہ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لیکن صدقے جاواں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف دا ٹچ نہ پا لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گل سمجھانا واسطے گل شروع کیتی آپ دے کول ایک بندہ نے کہا جی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان والا توجہ تیرے نبی دے کول کی کمال ہے اے میری گل سننی یار توجہ کرو میں تقریر چھڈن لگا اسی 5 منٹ میں ٹائم دیکھ لیا تانوں پتہ آپ کدی کسی نے زیادتی نہیں کیتی اے تانوں پتہ نہیں میں ٹائم بار بار کیوں دیکھنا ٹائم اس تو ویکھنا ہاں کہ وہ نہ ہوے تے 1.5 گھنٹہ تقریر ہو جائے تے پچھلے گھر گھنٹہ تقریر ہو جائے تے مور پھر وہ پچھلا اے نہ کہے کہ قاری صاحب نے میرے تے گھنٹہ کیتی تھی وہ تے 1.5 گھنٹہ کیتی میں 5-10 منٹاں دی گل نہیں کردا لیکن جیڑا میں ٹائم دا پابند ہر مووی بن رہی ہے تسی ٹائم چیک کر سکتے ہو اللہ دے فضل نال جنی جتھے کیتی ہے جتھے 200 ہویا اوتھے بھی اونی کیتی تے جتھے 2000 ہویا اوتھے بھی اونی کیتی سبحان اللہ پڑھدی سبحان اللہ اے بھی فتوا ساڈے تے لگ جاندا اوتھے پیسے بڑے آسان جی ہاں نہیں سی نہیں ریٹ دے پے جنے بھی ہن اپا ٹائم اون نہیں لایا تسی توجہ کرنی میرے دور روز پاک رضی اللہ تعالی انہیں کہا جی میرا نبی شان ہے اللہ پاک نے فرمایا کمال انہیں کہا جی میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے توجہ اللہ پاک نے فرمایا ہو ہن جڑا مردہ ہوندا نا یہ گل اگے بھی تسی سنی توجہ لیکن تے میں نویں گل اپنے نے دے مطابق جڑا میں نواں ٹچ پاؤں گا نویں گل کرن لگا جڑا ہوندا نا مردہ اودے وچ پہلے جان ہوندی ہے جڑا مردہ ہوندا نا بھائی راشد اودے وچ پہلے جان نکلدی ہے تے مردہ ہوندا نا توجہ ہے نا میری گل مردے وچ پہلے جان ہوندی ہے پھر مردہ ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام اودے وچ جان پاندے سن جڑا مردہ ہوندا ہے حضور غوث پاک نے فرمایا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ مردے نو زندہ کرتے سن تے فرمایا میرے نانے نو اللہ نے شان عطا فرمائی میرے نانے نے تے انہاں نو بلا چھڈیا جنہاں دے بولن دا تصور بھی نہیں کیتا او مردے نو زندہ کرنا اے کوئی بڑا کمال نہیں مردے دے وچ جان ہوندی ہے پھر نکل جاندی ہے اللہ دا نبی اللہ نے شان دتی ہے اگر حکم کرے تے جان جسم وچ واپس آ سکتی ہے فرمایا میرے نانے نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے اور پتھر وچ جان نہیں ہوندی لیکن میرا نبی انگل دا اشارہ کرتے ہوئے تے پتھر وچ بھی جان آ جاندی اشارہ کرتے ہوئے تے پتھراں دے وچ بھی جان آ جاندی پتھر بھی بولن لگ پے فن فجر من حسنہ عشرۃ عینہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا 12 چشمے نکلے کام نے پانی پیتا تو جدو واری آئی نا کون ہے والی میرے نبی نے اپنا سبحان اللہ
ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ। नारे तकबीर ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, साडा भी लग रहा तो आई ਉਹੀ ਚੋਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਜਸਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ बह गया कुछ लो ताई अगले नारा कट मारने ਮਾਰਨਗੇ ਨਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। मार रहे से दो ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। आई करता रही ਫਜਰਤ ਮਿਨ ਹੁਸਨਤ ਅਸ਼ਰਤ ਆਈ, गई इतनी आवाज जा रही तेरी मैं उधरों आया कि ਤੇਰੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਹੋ ਬੈਨੇ ਆ। ایک گلی نے سپیکر لا لینا ادھر تے ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਰੇ ਡੱਬੇ ਉੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤਵੱਜੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਨੇ ਪੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ, موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے وچوں پانی کڈیا، جو دواری آئی نا کونین دے والے دی، عرض کیتی حضور غلام پیاسے نے، میرے آقا نے فرمایا پھر پانی چھڑی آگو تھوڑا جہا فرمایا لے آندا، کیڑا نلکا سی جڑا اتھے لگا سی؟ کوئی نہیں، میرے نبی نے اودے وچ ہاتھ رکھ دیتا، اودے وچ اپنا ہاتھ رکھ دیتا، وہ جے چاہے تے پتھراں نوں بھی کلمہ پڑھا سکدا، جے چاہے تے انہاں دے وچوں بھی پانی چلا سکدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلاں اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرا نہیں میرا ہاتھ، توجہ انج ہاتھ رکھیا سرکار نے ید اللہ والا اپنا گورا گورا ہاتھ، تے پنجاں انگلاں دے وچوں چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، صحاب بھی پیتا، سواریاں نے بھی پیتا، مشکیزے بھی پڑھنا، سانو سمجھ نہیں سی ہوندی آ کتھوں رہیا، پانی کتھوں آ رہا۔ میں کیا حق سرکار دا سی لیکن کنیکشن حوض کوثر دے نال، سبحان اللہ، حق سرکار دا ہے لیکن کنیکشن حوض کوثر دے نال ہے۔ پتھر دے وچوں پانی کڈنا کوئی بڑا کمال نہیں، اے کمال ہے تے جسم دے وچوں خون نکلدا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیاں دے وچوں پانی چلا پانی نہیں نکلتا، جسم دے وچوں خون نکلدا ہے، لیکن کون ہے دے والی امام الانبیاء دے ہتھاں مبارکاں دے وچوں انگلیاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے پانی دے چشمے جڑا چھڈے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات سرکار اقدس کھجوراں دے ڈھیر تے جابر دتی جا ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے، توجہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رسالت عرض کرتے نے، سونے میں بھی بھوکا، میرے گھر والے بھی بھوکے نے، لج پالو کرم نوازی فرما دیو۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اپنی چادر بچھاؤ، اپنی چادر بچھاؤ، شان وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے شرافت ہو چلو باقی مجمع والے تو نہیں پتا، تسی تے نال ہوندے نے، تانوں تے پتہ ہوندا کہ نہیں۔ جس کو مثال سی شرافت کوئی نہ مثال سی شرافت ہو تو ایسی ہو، اسی کیوں نہ
کریے کیونکہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھ دے نظروں میں ہمیں رکھ دے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو یہ تو کوئی بگانا بھی آ گیا میرے نبی نے سینے نہ لگایا یہ تو غلام ہے حضرت جابر حاضر خدمت نے سونے میری فیملی گھر والے بھوکے نے میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا دے پھر چادر بچھائی اور اگلے والی نے ایک مٹھ جہاں دی چادر دے وچ پا دتی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کردے نے سونے بس بس اینا کوئی تے منگیا کدے کولو سبحان اللہ اور تیرا میرا حق نہیں کہ مٹھ جہاں دی تو مک جانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تیریاں نسلاں مک جان گی سبحان اللہ تیریاں نسلاں ختم ہو جان گیاں تیریاں نسلاں ختم ہو جان گیاں کیوں تو جاندا نہیں اے خیرات محمدی ہے اے خیرات محمدی ہے تیریاں نسلاں مک جان گیاں لیکن مصطفیٰ دی دتی ہے خیرات نہیں سبحان نعرہ تکبیر رسالت حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد تیریاں نسلیں ختم ہو جان گی لیکن خیرات محمدی ختم نہیں ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا جابر سارے لے گئے عرض کی حضور سارے غلام جننے بھی نے سارے نے اپنا اپنا قرضہ اتار لیا سارے چلے گئے نے سارے کا قرضہ اتر گیا فرمایا جابر آپ دے سر تے قرضہ رہ تے نہیں گیا عرض کیتی سونیا نہیں سارے بھگت گئے نے میرے آقا نے فرمایا پھر دیکھ لا حضور سارے ٹر گئے نے میرے آقا ڈھیر تو اٹھا اٹھے تھلے تشریف لے کے آئے فرمایا ہن کپڑا چا ہن چوک کپڑا جب کپڑا چکیا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک دانہ بھی کھجور دا وچوں کاٹ دے سبحان اللہ ایک دانہ بھی کاٹ نہیں سی قرضہ بھی سارے دا اتر گیا قرضہ سارے دا اتر گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فیملی واسطے جڑی کھجوراں سی سرکار نے وہ بھی بچا چھڑی لجپالیاں نے ویکھو کنیاں نے ویدیاں 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 ارے امتی تے رہندیاں نظران 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 ویدیاں لجپالیاں نے ویکھو کنیاں میری تو حاضری قبول منظور فرمائے